السلام علیکم. پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد وسیم، اور میرے ساتھ موجود ہیں صحافی ظہیر احمد چودھری. ناظرین، آزاد کشمیر میں موت کے سوداگر زہر بانٹنے میں مصروف ہیں، اور یہ زہر پورے آزاد کشمیر میں بانٹا جا رہا ہے. چھوٹے چھوٹے محلوں سے لے کر بڑے بڑے شہروں میں یہ زہر بانٹا جا رہا ہے. اب آپ کے ذہن میں سوال یہ ہوگا کہ یہ کون سے لوگ ہیں اور کون سا زہر ہے جو سرے عام فروخت کیا جا رہا ہے، جو سرے عام بیچا جا رہا ہے. تو آپ نے یہ پورا پروگرام دیکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ زہر خریدنا ہے یا اس زہر سے خود کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پورے آزاد کشمیر کے اندر بڑے بڑے شہروں سے لے کر چھوٹے چھوٹے شہروں پر ہر جگہ پہ یہ زہر بکتا ہے اور سرے عام بکتا ہے. اور یہ زہر ہے، یہ پاپڑ، یہ سلانٹی، یہ 2 نمبر کولڈ ڈرنکس جو ہیں، یہ ایسا زہر قاتل ہے جو ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے مستقبل میں انتہائی خطرناک ثابت ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی جگہ چلے جائیں، کسی چھوٹی سی چھوٹی دکان پہ چلے جائیں یا کسی بڑی سی بڑی دکان پہ چلے جائیں، آپ کو یہ ساری چیزیں وہاں پہ ملیں گی. اور خصوصاً آپ یہ دیکھیں کہ جہاں بھی یہ سکولز ہیں پورے آزاد کشمیر کے اندر، یا اسپیشلی آپ گاؤں محلے کے اندر دیکھ لیں کہ جہاں جہاں سکول ہیں وہاں پہ پاس جتنے بھی دکانیں ہیں ان پہ یہ پاپڑ اور جو ہے یہ سلانٹیاں اور یہ 2 نمبر کولڈ ڈرنکس یہ فروخت ہو رہی ہیں، اور بچے بڑے شوق کے ساتھ وہ لے رہے ہیں، بڑے شوق کے ساتھ وہ کھا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ 12 بجے، 12:30 یا 1 بجے اگر کسی سکول سے چھٹی ہوتی ہے تو وہ بچے جب بھوک کی حالت میں یہی پاپڑ لے کر کھائیں گے، اوپر سے پانی پئیں گے، تو سوچیں کہ ان کے معدے کی کیا حالت ہوگی، اور آنے والے وقت میں وہ کتنے طاقتور ثابت ہوں گے اور ان کی کتنی بیماریاں لگ سکتی ہیں. ظاہر صاحب، آپ نے بھی یہ ساری صورتحال دیکھی، کیا کہیں گے؟ جی شکریہ وسیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم، آزاد کشمیر پوری میں جو ہے نا یہ زہر جو ہے نا بڑے فخر سے جو ہے نا فروخت ہو رہا ہے. اور آزاد کشمیر میں چیک اینڈ بیلنس جو فوڈ اتھارٹی ہے وہ کسی جگہ پہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے کہ کہاں چھوٹے چھوٹے شہر اور بڑے بڑے شہروں میں جب یہ شہر جتنا سامان جو آتا ہے بڑے شہروں سے ہی آ رہا ہے. بالکل. اب وسیم یہ ہے کہ آپ 12 بجے کے ٹائم جب سکول سے چھٹی ہوتی ہے تو ایک تجربے کے لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ چیک کرنا کہ اگر 200 بچہ ہے تو 200 کے بچے ہاتھ میں جو ہے نا پاپڑ، سلانٹی اور یہ چیزیں جو ہے نا ہاتھ میں بالکل ایسا ہوتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وسیم، جتنے بھی یہ جو دیکھا ہوگا کہ آئس کریم آ رہی ہے. بالکل. آئس کریم کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس موٹر سائیکل جو لے کے ہر گھر میں پہنچ جاتے ہیں. بے شمار موٹر سائیکلوں پہ ہم نے خود پابندی لگائی ہوئی ہے، جیسے میں اور آپ جہاں پہ بھی پکڑتے ہیں تو واپس بھیج دیتے ہیں. اب عوام کو آگاہی چاہیے کہ عوام کے لیے یہ کون سی چیز جو ہے نقصان دہ ہے اور کون سی چیز جو فائدہ مند ہے وہ اپنے بچوں کے لیے لینا چاہیے. اور دوسری بات رہی کہ آپ کہیں کہ فوڈ اتھارٹی ہر جگہ کنٹرول کرتی ہے، کسی جگہ پہ بھی فوڈ اتھارٹی کنٹرول نہیں کر سکتی. نہیں، فوڈ اتھارٹی تو دیکھیں جو بڑے شہر ہیں جہاں سے یہ چیزیں ہو کر آتی ہیں، جیسے بڑی بڑی گاڑیاں جو ہیں وہ بھر کر لائی جاتی ہیں، وہاں تو فوڈ اتھارٹی ان کو کنٹرول کر سکتی ہے نا. بالکل کر سکتی ہے. اور یہ جو چیز بھی جہاں بن رہی ہیں، جہاں سے آ رہی ہیں، دیکھیں یہ پاکستان پنجاب سے آ رہی ہیں چیزیں، اور یہ ان چیزوں کا جو ہے نا وہاں سے جب انٹری ہوتی ہے آزاد کشمیر میں تو وہاں پہ بھی ان کے سینسر ہوتے ہیں چیک کرنے کے لیے کیا چیز آ رہی ہے، کیا چیز جا رہی ہے. تو میرے خیال میں اگر وہاں سے ہی چھوٹ دی جا رہی ہے تو اگر ان پہ پابندی ہوگی تو وہاں سے چھوٹ دی جا رہی ہے تو پھر سمجھیں کہ وہاں کے انتظامیہ جو ملی ہوئی ہے. اب ایک چیز وسیم میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک چیز پہ نہیں، کولڈ ڈرنک سے لے کے دودھ سے لے کے حتیٰ کہ کم سے کم میرے خیال میں جو کھانے پینے والی جو 75% جو آئٹمیں ہیں وہ 2 نمبر اشیاء میں بنی ہوئی آزاد کشمیر میں آ رہی ہیں. اور آزاد کشمیر کی نسل جو ہے نا اس نسل کشی ہو رہی ہے یہاں پہ. یہ دیکھ لیں، یعنی کہ ہمارے ہی جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ سستا پروڈکٹ جو ہے وہ خریدنے کے لیے 2 نمبر چیز خریدتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے. دوسری چیز یہ کہ اوریجنل چیز جو ہوتی ہے اس کو وہ مارکیٹ میں نہیں لاتے کیونکہ اس پہ بچت کم ہوتی ہے. تو دشمن کون ہوا ہے؟ ہمارے اپنے لوگ ہیں. اور اپنے ہی لوگ جو ہے نا اپنے ہی لوگوں کے دشمن بن گئے صرف کس لیے؟ پیسے کے لیے. تو ظاہر ہے انہوں نے جب پیسہ کمانا ہے تو پھر 2 نمبر چیزیں ہی بیچنی ہیں. پھر اس کے لیے جو ہے نا وہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہماری نسل کشی ہو رہی ہے، بات تو یہی ہے کہ یہ زہر ہی تو بانٹ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہماری انتظامیہ چاہے وہ کسی ڈسٹرکٹ کی یا کسی تحصیل کی ہو، اگر کسی ایک ضلع کے اندر، کسی ایک تحصیل کے اندر انتظامیہ جاندار ہو کر اور پرائس کنٹرول کمیٹیاں اور فوڈ کنٹرولر جو ہیں وہ اگر جاندار ہو کر اس پر کام کریں تو میرے خیال میں جب کسی ایک جگہ پہ
مکمل طور پر پابندی عائد ہوگی جب یہ لوگ سلاحوں کے پیچھے جائیں گے، جب ان کے خلاف کارروائی ہوگی تو میرے خیال میں باقی اضلاع کے اندر بھی لوگ سبق سیکھیں گے۔ میرے خیال میں وسیم یہ امپاسبل بات ہے کہ ہماری انتظامیہ اتنی پاورفل ہے نہیں ہے، کیونکہ اس نے پاورفل فیصلے کرنے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ دفعہ 144 جو یہ جو پھیری والا ہوتا ہے جس پہ لگی ہوئی ہے، آپ ہر روز کتنے دیکھ رہے یہ ہیں؟ بھی برائے نام آپ دیکھ لیں۔ اب کہتے ہیں جی اس پہ دفعہ 144 ہے، میں اور آپ گئے ڈپٹی کمشنر سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا جی اس پہ پابندی ہے مکمل طور پہ۔ آپ دیکھیں کہاں پہ پابندی ہے، کس جگہ پہ پابندی ہے؟ صرف کاغذی کارروائی وہی جو میں نے ہزاروں کہا کے حساب سے جو ہے نا لوگ جو ہے نا آ رہے ہیں اور بغیر پوچھے ہر گھر کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں، اور ایسا ہی ہے۔ یہ مجھے بتائیں کہ کہاں پہ پابندی ہے؟ بلکہ ظاہر صاحب یہاں تک بھی ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا یہ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی بھی اتر آتے ہیں اگر ان کو منع کیا جائے تو۔ دیکھیں جی یہ آزاد کشمیر جو ہے پیسفل ایریا تھا، خاص کر کے ضلع کوٹلی جو ہے، ابھی اس میں چوریاں ڈکیٹیاں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب روز دیکھو کہ آپ کوئی نہ کوئی کہاں چوری ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتی ہے۔ تو مسئلہ یہ لڑائی ہے کہ جھگڑے چوری یہ ساری چیزیں انتظامیہ جو ہے نا وہ اپنا کام پورا پراپر نہیں کر رہی۔ اب آگاہی کرتے ہیں جا کے تو اس کے اوپر ایک دو دن وہ دیکھتے ہیں جی ٹھیک ہے، ایک دو دن کے بعد پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ لوگ بھول گئے، بس چھوڑ دیتے ہیں بات کو۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ اور دیکھیں انتظامیہ کا بھی تو کام بنتا ہے، لیکن انتظامیہ کے ساتھ ساتھ عوام کا بھی کام بنتا ہے کہ ان چیزوں پہ نظر رکھے۔ اب ہر جگہ پہ انتظامیہ موجود نہیں ہوتی۔ جی دیکھیں ایک شہر ہے، وہاں سے اگر 10 کلومیٹر 12 کلومیٹر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہاں پہ دیکھیں اسسٹنٹ کمشنر وہاں پہ موجود نہیں ہوتے، وہاں پہ پولیس موجود نہیں ہوتی۔ یہ جو علاقے ہیں دور دراز کے اسپیشل جو دیہات کے علاقے ہیں، ان میں لوگوں کا کام بنتا ہے کہ وہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں اور ان چیزوں پر نظر رکھیں۔ بالکل درست کہا وسیم، لیکن جو بھی لوگ آ رہے ہیں وہ مین شہر سے گزر کے جو آگے آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کوٹلی سے اگر کوئی بندہ آ رہا ہے تو وہ 2-3 شہر کراس کر کے یہاں آ رہے ہیں، تو مقامی لوگ ان کو واپس بھیج تو دیں۔ مقامی لوگ ان کو واپس بھیج بھی رہے ہیں اور مقامی لوگ کر بھی رہے ہیں۔ لیکن مین چیز جو آپ کا پوائنٹ تھا کہ انتظامیہ کا کیا کام ہے؟ اگر دفعہ 144 ہے تو اس پہ عمل درآمد کس نے کرنا ہے اور کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر غیر معیاری چیزیں فوڈز جو غیر معیاری مل رہے ہیں اگر ہمارے علاقے کے اندر، تو اس کو کنٹرول کس نے کرنا ہے اور اس کس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا ہے اور کس نے چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے؟ مین چیزیں میرے پوائنٹ وسیم یہ ہیں۔ بالکل، البتہ یہ ہے کہ آپ سے بھی ہم یہی کہیں گے کہ آپ بھی ان ساری چیزوں پر نظر رکھیں، اپنے آپ کو بھی ان جو ہے وہ جو قاتل زہر فروخت ہو رہے ہیں ان سے بچائیں، اپنے بچوں کو بھی اس زہر قاتل سے بچائیں، اور ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ کل کہیں یہ چیزیں ہمارے لیے موت کا سبب نہ بن جائیں۔ آپ نے جو ہے اس ساری صورتحال پہ نظر رکھنی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔